بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس مونسون میں ایک بار پھر پاکستان بھارتی آبی جارحیت کے شکار ہے اور پنجاب کا ایک بہت بڑا حصہ اور اس کے بعد سندھ وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ بھارت کے سلال ڈیم کا پانی جہلم اور چناب میں چھوڑا گیا اور وہاں سیلاب آ گیا۔ تھین ڈیم، مدھپور بیراج اور رنجیت ساگر ڈیم، ان کے پانی راوی دریا میں چھوڑے گئے اور اس کے نتیجے میں راوی کی جو طغیانی ہے اس نے لاہور اور ارد گرد کے علاقوں کو اپنی لپٹ میں لے لیا۔ اسی طرح ستلج پر بھاکر ڈیم، اس کو بھی جو ہے وہ کھول دیا گیا اور اس کا جو ہے وہ دریا ستلج میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ سیالکوٹ میں، لاہور میں، قصور میں، گجرانوالہ میں، بہاول نگر میں، نارووال میں، جھنگ میں، ملتان میں یہ سیلابی پانی داخل ہوا اور اس نے تباہی مچا لی۔ مجموعی طور پر 40 ملین ایکڑ فٹ پانی وہ ان گزرگاہوں سے گزرا اور ان شہروں اور ان علاقوں اور ان دیہات میں اور پاکستان اور پنجاب اور سندھ کے ان تمام جو علاقے ہیں ان کو رونتا ہوا گزرا۔ مجموعی طور پر 20 لاکھ افراد وہ متاثر ہوئے، لاکھوں لوگ وہ بے گھر ہوئے، زراعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، مویشی اور لائف سٹاک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، املاک کو نقصان پہنچا، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا اور اس طرح معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچا۔ اس وقت پاکستان کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ کسی بھی طرح 14 ملین ایکڑ فیٹ سے زیادہ نہیں ہے، یعنی اگر تربیلا اور منگلا ڈیم دونوں کی جو سٹوریج ہے اس کو ملا لیا جائے، اگر آپ بھاشا ڈیم جو ابھی زیر تعمیر ہے یا کالا باغ ڈیم اگر وہ بن جائے، ان دونوں کی کیپیسٹی بھی ملا لیں تو یہ مزید 12 ملین ایکڑ فیٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان دونوں یعنی یہ 4 ڈیم بن بھی جائیں تب بھی 40 ملین ایکڑ فیٹ کے اس پانی کو کنزیوم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور یہ استعداد نہیں رکھتے۔ دوسری طرف صرف ہمارا دریائے سندھ، اس سے سالانہ 30 ملین ایکڑ فیٹ پانی وہ گزر کر سمندر میں گرتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اندر یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ڈیم بننے چاہیے اور پاکستان کے اندر پانی کی سٹوریج کو ڈبل ٹرپل کر دینا چاہیے، لیکن محض ڈیم بننا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ ایک 3-4 فولڈ اسٹریٹجی مانگتا ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھارت کی کھلی آبی جارحیت ہے اور سنتاس معاہدہ ہمارا بھارت کے ساتھ ہوا ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں، بھارت نے اسے معطل کیا ہوا ہے۔ اس میں ہمیں بین الاقوامی قوتوں کو انوالو کرنا چاہیے۔ ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے، اس کے پاس بھی جانا چاہیے، بین الاقوامی عدالت انصاف کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا چاہیے، آربیٹریشن کی طرف بھی جانا چاہیے اور دنیا کی طاقتوں کو بیچ میں لا کر بھارت کی جو یہ آبی جارحیت ہے اس پر بھارت کے ساتھ ایک فیصلہ کن بات کرنی چاہیے اور یہ بات بتانی چاہیے کہ اس طرح اگر بھارت پانی چھوڑتا رہے گا تو یہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ جنگ میں اتنا نقصان نہیں ہوتا اور جنگ میں انفراسٹرکچر اتنا تباہ نہیں ہوتا اور جنگ میں معیشت کو اتنا دھچکا نہیں لگتا جتنا کہ 1-2 ہفتے کی اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں پورا پاکستان اس کو عملاً معطل کر دیا جائے اور زیر آب لایا جائے اور پاکستان کی ساری جو ترقی ہے اس کے پہیے کو روک کر، نہ صرف روک کر بلکہ معکوس سمت میں چلا دیا جائے۔ لہٰذا اس پر بھارت کے ساتھ ایک میننگ فل ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے اور ایک فیصلہ کن ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے اور بھارت کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ پھر یہ اگر سنتاس معاہدہ ریلیونٹ نہیں ہے تو پھر اثر نو ہم کلیم کریں گے راوی کو، ہم کلیم کریں گے ستلج کو، ہم کلیم کریں گے بیاس کو، اور پھر بھارت نے جو اس پر ڈیمز بنائے ہوئے ہیں اور بھارت نے اس پہ جو بیراج بنائے ہوئے ہیں سیدھا انہیں ٹارگٹ کریں گے اور انہیں توڑیں گے اور بھارت کا بھی سارا کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے اور بھارت کے لیے بھی پھر یہ چیزیں یہ لوہے کے چنے ثابت ہوں گی۔ اس لیے یہ کھیل نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے، اسے ٹرمز پر آنا ہوگا، اسے ڈائلاگ پر آنا ہوگا اور اسے پاکستان کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب وقت آ گیا ہے کہ مزید وقت ضائع کیے بغیر جو بڑے ڈیمز ہیں
ان پر کنسنسس کریٹ کیا جائے۔ کالا باغ ڈیم ہے، دیامر بھاشا ڈیم ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے یعنی 85 جگہ ایسی ہو سکتی ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں اور پاکستان کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں چین کی مثال دی جاتی ہے کہ چین کے پاس، حالانکہ چین کی 1.5 ارب کی آبادی ہے اور چین کے پاس 1 سال سے زیادہ کا پانی اس کی ضرورت کا وہ سٹوریج ہے۔ بھارت کے پاس کئی مہینوں کا پانی سٹوریج ہے اور ہمارا اگر حساب کتاب لگایا جائے تو شاید 20-25 دن سے زیادہ ہمارے پاس ہماری ضرورت کا پانی سٹوریج نہیں ہوتا۔ پاکستان کی اس سٹوریج کی کیپیسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں پوٹینشیل موجود ہے بڑے ڈیموں کے بھی اور چھوٹے ڈیموں کے بھی، اور اس کو کم از کم دوگنا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ اپنا اندازہ ہے کہ کم از کم 30 ملین ایکڑ فیٹ پانی کو سٹوریج کی کیپیسٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور یہ پاکستان کے اندر اس کے یعنی امکانات موجود ہیں، جبکہ ابھی ہمارے پاس اس سے آدھے سے کم کی سٹوریج کیپیسٹی موجود ہے۔ اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے، چاروں صوبوں کو ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے، اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ یہ پولیٹیکل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف بلوچستان یا سندھ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اگر نقصان ہوگا تو پورے ملک کا ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہم سب جو ہے وہ رگڑے جائیں گے۔ تو یہ موقع ہے کہ اس پر سیاست نہ کی جائے بلکہ مستقبل کو دیکھا جائے اور پاکستان کو بچانے کی فکر کی جائے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اور اسٹریٹجی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پانی کے بہاؤ کو مینیج کیا جائے۔ ہمارا جو پاکستان کا ایریگیشن سسٹم ہے اس میں ایک تو سیچوریشن آ گئی ہے، ایک تو یہ جو ہے وہ اسکار رفتہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اولڈ ڈیٹڈ ہے۔ اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی اوورہالنگ کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی توسیع کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہمارے ملینز آف ایکڑ فٹ پانی جو ضائع ہو رہا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ کم از کم 6 سے 8 فلڈ کینالز بنائی جا سکتی ہیں جو ایسی سیلابی صورت میں کھولی جائیں تو ہم اپنے صحراؤں کو جو ہے وہ زرخیز بنا سکتے ہیں، ہم تھل کو گرین بیلٹ میں یعنی کنورٹ کر سکتے ہیں، ہم چولستان کو وہ سرسبز و شاداب کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے جو ہمارا یہ جو سیلابی ریلیں ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں اپنے اس جو اریگیشن سسٹم ہے اور آبپاشی کا نظام ہے اس میں توسع کی اور اس کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، اور اس پر کمپیریٹیولی اتنے وسائل بھی نہیں لگیں گے، یعنی جتنے وسائل ڈیمز پر لگتے ہیں اور دیگر انفراسٹرکچر پر لگتے ہیں اس سے بہت کم میں ہمارا یہ جو اریگیشن سسٹم ہے یہ بہتر ہو جائے گا۔ اور جب یہ بہتر ہوگا تو پھر اس کا ایک فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے کئی فوائد ہوں گے۔ اس کے ذریعے ہمارا جو زیر زمین پانی ہے، جو واٹر ٹیبل ہے، وہ ریچارج ہو جائے گا اور ہمارے جو پانی کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ اس کے ذریعے ہمارا جو بنجر علاقہ ہے اس میں پانی پہنچ جائے گا اور وہاں ہماری زراعت بہتر ہو جائے گی۔ ایون بلوچستان میں اس پانی کو پہنچا کر سٹور بھی کیا جا سکتا ہے اور وہاں زیر زمین پانی کی جو واٹر ٹیبل ہے اس کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے اور وہاں بھی زراعت کے مختلف پروجیکٹس کیے جا سکتے ہیں اور جو بنجر صحرائیں ہیں ان کو دوبارہ سرسبز و شاداب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اس کے لیے مستقبل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس چیلنج کو اپرچونٹی بنانے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور بھارت کے رحم و کرم پر اپنے پورے ملک کو دے دیں گے کہ وہ پانی چھوڑ دے تو ہمارا سارا کا سارا پنجاب اور سندھ زیر آب آ جائے اور وہ پانی روک لے تو ہمارے جو زرخیز علاقے ہیں وہ بنجر بن جائیں۔ لہذا ہمیں پانی کے سٹوریج کی طرف بھی جانا ہے، پانی کے بہاؤ کو منظم کرنے کی طرف بھی جانا ہے، اور بھارت پر چاہے پانی روکے یا پانی چھوڑے ہر دو صورتوں میں ہمیں ہمارے پاس اس کا متبادل موجود ہو، ہمارے پاس اس کا تدارک موجود ہو اور ہم اس کے چیلنج کو رسپانس کرنے والے بن جائیں۔ ایک مضبوط پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، ایک مضبوط خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین پلاننگ کی ضرورت ہے۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، قیادت صحیح ہو تو پاکستان وہ ان تمام مصائب سے، مشکلات سے نکل سکتا ہے اور اس چیلنج کو اپرچونٹی بنا سکتا ہے۔ اب لوگوں کا جو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے انفرادی طور پر، اس کے مداوع کی بھی یہی صورت ہے
کہ ان چیزوں کو روکا جائے، ورنہ ہر 3 سال بعد، یعنی جو سرویز ہمیں بتاتے ہیں کہ 1950 سے لے کر اور یہ 2025 ہے، اس 75 سالوں میں ہر تیسرے سال میں کوئی نہ کوئی سیلاب آیا، اور اس سیلاب کے نتیجے میں لوگوں کا جو وہ ساری سرمایہ کاری ہے وہ ڈوب جاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ پھر اثر و بعض اوقات یعنی پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جس کا تدارک کرنے کے لیے ایک مضبوط پلاننگ کی ضرورت ہے، آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی ضرورت ہے، اور چیلنج کا رسپانس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ قوم چیلنج کا رسپانس کرے گی تو یہ سیلاب رحمت بن سکتا ہے، یہ اپرچونٹی بن سکتا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر سرسبز اور شادابی کا ایک پیغام بن سکتا ہے، ورنہ تباہی ہوگی جس طرح کہ آج ہو رہی ہے، 2 سال بعد بھی ہوگی، 5 سال بعد بھی ہوگی، اور اسی طرح یہ قوم رگڑا کھاتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔